السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں، اسلامک ٹاپک ہے۔ اسلامک بات کرتا ہوں اور اسلامک ہی کوئی کانٹیکٹ آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ نیا طریقہ، نئی کوئی تحریر آپ کے سامنے پیش نظر کرتا ہوں، اور یہ تحریر ہے برائی کو اچھائی سے ختم کرنے کا۔ اس میں کہانی کچھ یوں ہے کہ اس میں ایک گھوڑا ہے، ایک گدھا ہے، گدھا اور ایک نوجوان ہے اور ایک بادشاہ ہے، جس میں یہ کہانی کا عنوان ہے برائی کو اچھائی سے ختم کرنے کا۔ یعنی کہ برائی کو برائی سے ہی نہیں ختم کیا جا سکتا، برائی کو اچھائی سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا، اچھائی سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس میں عنوان یہ ہے۔ تو کہانی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اس نوجوان کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ نکلتے ہیں، اپنے سفر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ نکلتے ہوئے وہ ایک جنگل سے گزرتے ہیں۔ جس جنگل سے گزرتے ہیں وہاں کیچڑ ہوتی ہے، کیچڑ میں وہ گدھا پھنس جاتا ہے۔ اب گدھا پھنس جاتا ہے، وہاں پر وہ نوجوان اترتا ہے، اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں نکلتا، پھر کوشش کرتا ہے، نہیں نکلتا، وہاں پھنس جاتا ہے۔ اور بیابان ہوتا ہے جنگل، بالکل اجاڑ، وہاں کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ تنگ ہار کر اسے وہاں پر رک جاتا ہے، اور اسے اس رات وہاں رہنا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، نوجوان بہت زیادہ گالیاں نکالتا ہے بادشاہ کو، اس ٹائم کے بادشاہ کو، جو اس ٹائم کا وقت کا بادشاہ تھا۔ یعنی کہ بادشاہ کو گالیاں نکالتا ہے اور نکالتے چلا جاتا ہے۔ تو کچھ دیر بعد کچھ بارش، ادھر سے بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے اور کیچڑ میں گدھا پھنسا ہوتا ہے، تو انسان کا دماغ جو سا مینٹل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ گالیاں نکال رہا تھا بادشاہ کو۔ تو بادشاہ، قدرتی ہی بادشاہ ادھر اس دن جنگل میں شکار کے لیے نکلا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ان کے یعنی کہ اپنے جو ان سے نوکر ہیں ان کے ساتھ نکلا ہوا تھا شکار پر، اور شکار کر رہا تھا۔ قدرت ہی وہ شکار کرتے کرتے ان کے قریب چلا جاتا ہے، تو اس کی گالیاں، وہ جو نوجوان گالیاں دے رہا تھا بادشاہ کو، وہ سنائی دیتی ہیں۔ تو بادشاہ اپنے نوکروں سے پوچھتا ہے، یہ مجھے گالیاں کیوں نکال رہا ہے؟ تو بادشاہ کو وہ نوکر بتاتے ہیں کہ نوجوان جب مشکل میں ہوتا ہے تو ایسی ہی گالیاں نکالتا ہے، اور یہ بھی کوئی مصیبت میں ہے، اس کا گدھا پھنسا ہوا ہے کیچڑ میں، اس لیے یہ گالیاں نکال رہا ہے۔ تو بادشاہ کو وہ حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بادشاہ آپ کا حکم ہو تو ایسوں کا علاج ایک ہی چیز کر سکتی ہے، تلوار۔ یعنی کہ اگر تلوار سے مار دیں تو نہ یہ گالیاں نکالے گا، نہ تمہیں برا بھلا کہے گا۔ لیکن پھر بادشاہ حکم دیتا ہے اپنے نوکروں کو، جاؤ اس کا گدھا نکلواؤ۔ وہ اس کا گدھا نکلواتے ہیں، اور نکلوانے کے بعد اسے نوجوان کو انعام بھی دیتے ہیں، اسے اس مصیبت سے نکالتے بھی ہیں۔ تو مصیبت کو نکالنے سے بعد وہی نوجوان جو گالیاں دے رہا تھا بادشاہ کو، وہ بادشاہ کو بعد میں دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے، اس کے گیت گانا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اس کہانی کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے نا بھائی، تو یہ ٹائم تو خیر سے نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو صحیح رکھیں، تو انشاءاللہ آپ ایک کامیاب انسان بن پائیں گے۔ یہاں پر اچھی چیز یہ ہے کہ برائی کو اچھائی سے ختم کیا بادشاہ نے۔ یعنی کہ دیکھو، مشورہ نوکروں نے بھی دیا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کو تلوار سے اس کی گردن لتھا دی جائے، کھیل ختم ہو جائے گا، نہ گالیاں نکالے گا، نہ آپ سنائی دیں گے، نہ دکھائی دیں گے۔ اور مصیبت سے جب انسان پاگل ہوتا ہے تو ہمیشہ گالیاں نکالتا ہے، کوئی اپنے بادشاہ کو نکالتا ہے، کوئی حکمران کو نکالتا ہے، تو کوئی اپنے ماں باپ کو نکالتا ہے، کوئی کسی کو جس کے مطابق وہ چل رہا ہوتا ہے اسے گالیاں نکالتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کو برائی نظر آ رہی ہے اور آپ کو برا کہہ رہا ہے تو آپ اس کو برا کہنا شروع کر دیں دوسرے کو، نہیں، اس کو اچھائی سے سولو کریں، اس کو اس کی بات سنیں، وہ کیوں پریشان ہے، اس کی پریشانی ختم کریں، تو آپ کو دعائیں دے گا قسم سے۔ تو یہی میرا آج کا عنوان تھا، یہیں پر ہماری ختم ہوتی ہے۔ تو اجازت دیجیے، میں جیسے کہ کراچی میں ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کبھی بھی آ سکتی ہے، تیار رہیے گا۔ اسلامک ویڈیو سے ہٹ کر کچھ ویڈیوز ہوں گی، لیکن
ہوں گی اسلامی کے مطابق، یعنی کہ کوئی بھی دلچسپ کہانی ہو سکتی ہے، کوئی بھی دلچسپ سٹوری ہو سکتی ہے، کوئی بھی دلچسپ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جو آپ نے کبھی سنا نہ ہو۔ جیسے کہ یہ سٹوری میں نے پہلی بار پڑھی تو مجھے تھوڑی سی یاد ہو گئی، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ برائی کو اچھائی سے ختم کرنے کا بہت پیارا نسخہ ہے۔ تو آپ بھی انشاءاللہ، امید کرتا ہوں میں آپ جو ہم نے سنا اور آپ نے سنا، اس پر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔